پریویس لیکچر میں ہم نے ایکزیل اسکیلیٹن کو تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا، جس میں اسکل، ورٹیبرل کالم اینڈ رب کیج شامل تھے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم اپینڈیکولر اسکیلیٹن کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپینڈیکولر اسکیلیٹن کنسسٹ آف دا بونز دیٹ آر اٹیچڈ ٹو دا ایکزیل اسکیلیٹن انکلوڈنگ دا لمبس اینڈ گرڈلز۔ اپینڈیکولر ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اپینڈیج، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اپینڈیکولر اسکیلیٹن میں وہ بونز شامل ہے جو ہاتھ، پیر اور ان کو باڈی سے کنیکٹ کرنے والی اسٹرکچرز یعنی گرڈلز کو بناتی ہے۔ اس کا پرائمری فنکشن ہے موومنٹ یعنی حرکت کو آسان بنانا اور آرمز اینڈ لیگز کو شیپ دینا۔ اس میں ٹوٹل 126 بونز ہوتی ہے اور یہ بونز ہماری باڈی کو فلیکسیبلٹی اور موومنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اسٹرکچر آف اپینڈیکولر اسکیلیٹن، اس کو 2 میجر پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، گرڈلز اینڈ لمبس۔ گرڈلز آر دا اسٹرکچر دیٹ کنیکٹ دا لمبس ٹو دا ایکزیل اسکیلیٹن۔ یہ وہ اسٹرکچر ہے جو ہماری لمبس کو ایکزیل اسکیلیٹن کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہے۔ یہ ہماری اسکیلیٹن سسٹم کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے جو صرف اٹیچمنٹ کا کام نہیں کرتا بلکہ اور بھی بہت سی فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ There are 2 types of girdles in our body: pectoral girdle and pelvic girdle. پیکٹورل گرڈل اٹیچ دا اپر لمبس ٹو دا ایکزیل اسکیلیٹن۔ یہ ہماری اپر لمبس یعنی بازوؤں کو ایکزیل اسکیلیٹن سے اٹیچ کرتی ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ شولڈر گرڈل۔ ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہمارے بازوؤں کو زیادہ حرکت فراہم کر سکے۔ اسی کی وجہ سے ہم اپنے بازوؤں کو مختلف ڈائریکشن میں اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 بونز ہوتی ہے، 2 کلیویکلز اینڈ 2 اسکیپولا۔ دا کلیویکل آر آلسو کالڈ دا کالر بون اور اس اسٹرنم کو اسکیپولا سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایس شیپ کا ہوتا ہے۔ دا اسکیپولا آر آلسو کالڈ دا شولڈر بلیڈ۔ یہ توریکس کے ڈارسل یعنی بیک سائڈ پر اٹیچ ہوتا ہے اور یہ ان مسلز کے لیے ایک اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے جو شولڈر اور آرمز کو حرکت دیتا ہے۔ The pelvic girdle attach the lower limbs to the axial skeleton. یہ ہماری lower limbs یعنی ٹانگوں کو axial skeleton سے جڑتی ہے۔ اس کا مین فنکشن باڈی ویٹ کو سپورٹ کرنا اور اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ پوری اپر باڈی کا ویٹ ٹانگوں میں منتقل کرتا ہے اور چلنے، دوڑنے اور کڑے ہونے کے لیے ایک مضبوط بنیاد پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ پیکٹورل گرڈل کی نسبت کم لچکدار لیکن زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے۔ یہ ہپ ریجن میں لوکیٹڈ ہے اور 2 بونز سے بنا ہوتا ہے، ایلیم اینڈ ایسچیم۔ سو یہ تھے دونوں گرڈلز جن کا بنیادی کام سپورٹ، اسٹیبلٹی اور اٹیچمنٹ پوائنٹ پرووائڈ کرنا ہے۔ The total bones and girdle is 6, 4 pectoral and 2 pelvic. Limbs are the extended parts of the body used for movement and performing tasks. Limb کا مطلب ہوتا ہے بازو اور ٹانگیں، یعنی وہ پارٹس جو باڈی سے باہر نکلے ہوتے ہیں اور موومنٹ اینڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 4 limbs ہے، 2 upper limbs and 2 lower limbs. The upper limbs refers to the parts of the body that extend from the shoulder to the fingers. Upper limbs سے مراد ہماری باڈی کے وہ حصے ہیں جو شولڈر سے شروع ہو کر فنگرز تک پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں ہم ہاتھ اور بازو کہتے ہیں۔ ان کا کام ہے ہولڈنگ، لفٹنگ، رائٹنگ، تھروئنگ اینڈ پولنگ میں ہیلپ کرنا۔ اسٹرکچر آف اپر لمبس، اس میں ٹوٹل 60 بونز ہوتے ہیں اور ان بونز کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، آرم، ریسٹ، پام اینڈ فنگر بونز۔ سب سے پہلے آتا ہے آرم۔ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اپر آرم اینڈ فور آرم۔ اپر آرم یعنی شولڈر سے ایلبو تک کا حصہ، یہ صرف ایک ہی بون ہوتی ہے جسے ہم ہیمرس کہتے ہیں۔ یہ باڈی کی سب سے لمبی بونز میں سے ایک ہے۔ ایلبو کے بعد فور آرم کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں 2 بونز ہوتی ہے، ریڈیس اینڈ النا۔ ریڈیس تھمب والی سائڈ پر ہوتی ہے اور النا لٹل فنگر والی سائڈ پر۔ یہ دونوں بونز ایک دوسرے کو پیرالل ہوتے ہیں اور جب ہم اپنا ہاتھ گھماتے ہیں تو یہ بونز ایک دوسرے پر کراس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ریسٹ، جن کو ہم کلائی کہتے ہیں۔ یہاں پر 8 چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہے جنہیں کہتے ہیں کارپل بونز۔ یہ بونز 2 روز بناتی ہے اور انہی کی وجہ سے ہماری کلائی میں فلیکسیبلٹی ہے۔ The 2 rows are proximal row and distal row. Proximal row میں 4 بونز ہے اور یہ فور آرم کے بالکل قریب پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے نیمز ہے اسکیپائڈ، لیونیٹ، ٹرائکویٹرم اینڈ پیزیفارم۔ ڈسٹل رو میں بھی 4 بونز ہے جو کہ پام کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ ان کے نیمز ہے ٹراپیزیم، ٹراپیزائڈ، ہیمیٹ اینڈ کیپیٹیٹ۔ ریسٹ کے بعد آتی ہے پام یعنی ہتھیلی۔ یہ 5 بونز پر مشتمل ہے جسے میٹا کارپل بونز کہتے ہیں۔ ہر انگلی کے نیچے ایک میٹا کارپل ہوتا ہے۔ پام کے بعد آخر میں ہوتی ہے فنگرز۔ اس میں ٹوٹل 14 بونز ہے اور یہ پیلنجز کہلاتے ہیں۔ سنگولر کہا جائے تو پیلنگز۔ تھم میں 2 پیلنجز یعنی پروکسیمل پیلنگز اینڈ ڈسٹل پیلنگز۔ باقی چاروں میں سے ہر ایک فنگر میں 3 پیلنجز ہے یعنی پروکسیمل پیلنگز، میڈل پیلنگز اینڈ ڈسٹل پیلنگز۔ تو اس حساب سے ایک ہاتھ میں ٹوٹل 30 بونز بنتے ہیں، 1 ہیمرس، 1 النا، 1 radius, 8 carpals, 5 metacarpals and 14 phalanges is equal to 30 bones. اور دونوں ہاتھوں میں 30 plus 30 is equal to 60 bones. So the total bones in the upper limbs is 60.
The lower limbs are the paired structure of the body that extend from the hip to the toes. یہ وہ structure ہے جو hip یعنی کمر سے شروع ہو کر پیر کے انگلیوں تک پھیلے ہوئے ہے. Lower limbs کا main function body weight کو سپورٹ کرنا, standing, walking and running میں help کرنا, بیلنس برقرار رکھنا اور locomotion یعنی موومنٹ میں help کرنا ہے. Structure of lower limbs. Lower limbs میں بھی 30 bones ہوتی ہے. اب ہم انہیں اوپر سے نیچے تک ترتیب سے پڑھیں گے. Lower limbs کے bones کو 6 گروپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. Thigh, knee, leg, اینکل, فوٹ اینڈ ٹوز. سب سے پہلے آتی ہے تائی یعنی ران کا حصہ. یہاں صرف ایک بون ہوتی ہے جو کہ باڈی کی سب سے لمبی اور مضبوط بون ہے. اسے کہتے ہیں فیمر. یہ ہپ جوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نیچے نی جوائنٹ تک جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے نی. نی جوائنٹ میں ایک چھوٹی سی بون ہوتی ہے جو گھٹنے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس بون کو کہتے ہیں پیٹیلا, آلسو کالڈ نی کیپ. یہ ٹرائنگولر شیپ کا ہوتا ہے. نی سے لے کر اینکل تک کا حصہ لیگ کہلاتا ہے جس میں 2 بونز ہوتی ہے, ٹیبیا اینڈ فیبولا. ٹیبیا بڑی والی بون ہے اور یہ انر سائڈ پر ہوتا ہے. فیبولا پتلی بون ہے اور یہ آؤٹر سائڈ پر ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اینکل. اس میں ہوتی ہے 7 بونز جسے کہتے ہیں ٹارسلز. ان کے نیمز ہے ٹیلس, آلسو کالڈ اینکل بون, کیلکینیس, آلسو کالڈ ہیل بون, نیویکولر, میڈیل کیونیفارم, انٹرمیڈیٹ کیونیفارم, لیٹرل کیونیفارم اینڈ کیوبائڈ. اینکل کے بعد جو فوٹ کا فلیٹ پارٹ ہے جسے ہم فوٹ آرک یا مڈ فوٹ کہتے ہیں, اس میں ہوتی ہے 5 بونز, 3 میٹا ٹارسل بونز. ہر ٹو کے نیچے 1 میٹا ٹارسل بون ہوتا ہے. ٹوز میں بھی بالکل فنگرز کی طرح پیلنجز ہوتی ہے. بگ ٹو میں 2 بونز, باقی سب میں 3 بونز ہے. ایک لوور لمب میں ٹوٹل 30 بونز ہے. 1 فیمر, 1 پیٹیلا, 1 ٹیبیا, 1 فیبولا, 7 ٹارسلز, 5 میٹا ٹارسلز and 14 phalanges is equal to 30 bones. The total bones and lower limbs is 30 right leg plus 30 left leg is equal to 60 bones. So یہاں پر اپینڈیکولر اسکیلیٹن ختم ہوتا ہے and the total bones in appendicular skeleton is 6 girdle bone, 60 upper limbs, 60 lower limbs is equal to 126 bones. The total bone in our body is 80 axial skeleton and 126 appendicular skeleton bones is equal to 206 bones. Next video میں ہم bones کے type, structure and functions کو explain کریں گے. Subscribe.